اگر جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسے مشغول ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارک باد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم ان کے ساتھ ہوں۔ ادنیٰ جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان میں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہوں گی۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، مگر وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبودار، کڑوی، بے عقل کرنے والی اور آپے سے باہر کرنے اور نشے والی نہ ہوگی، بلکہ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ کم سے کم ہر ایک شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ساتھ ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھانا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی، پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا۔ پینے کے بعد جہاں سے آئے تھے خود بخود وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پیشاب وغیرہ، تھوک، ریٹھ، کان کا میل، بدن کا میل نہ ہوگا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ان کی شکلیں 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گی۔ وہ وہاں نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے اور نہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں گے۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے چاندی کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے
تو بیویاں ہوں گی وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گوشت اوپر سے نظر آتا ہوگا، ان کے درمیان اختلاف ہوگا اور نہ بغض، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنتیوں کے لیے لباس نہ پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کی فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کفور کی ٹیلے پر بیٹھا اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں، اور اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یعنی گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، یا رب، کیا تو نے مجھے بخش دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے اور اللہ فرمائے گا، جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے۔